کوئی ایسا مرض آ جائے کہ ڈاکٹر جواب دے دے تب اب یاد آتے ہیں دربار بھی، اللہ والے بھی، باقی وقت کہاں ہے؟ اور اگر جو لوگ دعا کرانے کے لیے آتے بھی ہیں نا حضرت خطیب صاحب قبلہ، تو بہت مشکل سے، زیغم صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت مشکل سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ کہنے آتا ہے کہ حضرت میرے لیے یہ دعا کر دینا کہ میں جب تک دنیا میں رہوں ایمان پر، اسلام پر رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بے شک کم ملتے ہیں لوگ ایسے، بہت کم۔ اور عورتیں ان کو تو پوچھو ہی مت، اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دو چار عورتوں کے سامنے آنسو ٹپکاتے ہوئی چھوٹتے ہی یہ کہتی ہے، چھوٹتے ہی یہ کہتی ہے پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری تھی کون سی اچھی؟ چھوٹتے ہی۔ بعض آدمی نے بھی عورتوں کے پاس چولہے پہ بیٹھ بیٹھ کر کے وہی مزاج بنا لیا ہے، مردوں میں کم بیٹھتا وہ۔ آپ تھوڑا ہنسی کی بات تو لگ رہی ہے، جی جی اب جو جیسے بیٹھتا ہے ویسے تو سیکھتا ہے، جیسے صحبت بیٹھے گا ویسے ہی پائے گا۔ اس کا بھی بیٹھک پہ ہی آدمیوں میں دل لگا، ڈائریکٹ چولہوں پہ بھاگتا ہے وہ۔ بعض پیر بھی ایسے ہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ چھوٹتے ہی روتے ہوئے آئیں گے، پتہ نہیں حضرت اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، میں نے کیا ایسا کر دیا۔ اس سے یہ پوچھو فجر کی تو نے پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر مغرب عشاء کی پڑھی؟ تو پیشاب کر کے آیا تو کھڑے کھڑے مت کے آیا اور کہہ رہا کون سی بات بری لگ گئی۔ ایک لقمے کا اگر اثر، ایک لقمہ دیکھ لو، 10-12 اگر دانے ہیں اس میں تو 2-4 ادھر ادھر کے ملیں گے، 2-4 ادھر ادھر کے ملیں گے۔ مان لو زمین ہے، تمہارے آلو ہو رہے ہیں یا کھیتی ہو رہی ہے، تم نے عشر نہیں دیا تو کھا رہے ہو سب خود ہی۔ اب تو فقیر یا غریب کم کھا رہے ہیں، مالدار زیادہ کھا رہے ہیں، اسی لیے موٹی موٹی بیماریاں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اس کی وجہ ہی اگر 100 کونٹل بھی ہو گیا تو اپنے ہی گودام میں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 20واں حصہ کسی اور کا بھی ہے اس میں۔ جی صحیح بات۔ اور اتفاق سے اگر کوئی مولانا چلا جائے مدرسے کے لیے 20ویں حصے کے لیے، تب تو یوں سمجھ لو اس کا منہ اتنا کڑوا ہو جاتا ہے، اتنا کڑوا کہ ٹائیفائڈ بخار سے اتنا کڑوا نہیں ہوتا اس کا منہ، جبکہ اس کا احسان ماننا تھا، اسے خود پہنچانا تھا۔ وہ آ گیا، تمہاری مدد کرنے آ گیا، تم بھولے ہوئے تھے، تمہیں یاد دلانے آیا۔ بچے کو بھیجتا تھا، کہہ دیے کہ یہ کھیت پہ کھیت پہ۔ اگر اللہ اگر صبح سے شام تک انسان اپنے اوپر نظر مار لے، صرف اپنے اوپر، اپنے اوپر، ویسے تو بہت سارے نوجوان بھی ہو جائیں گے، میں کہہ دوں کہ جو جنتی ہے کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے تو 8-10 ٹکٹ لے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کلمہ بڑا جنتی تو ہے، مگر قبر میں اس سے پہلے سروس بھی ہونی ہے۔ اللہ اللہ صبح سے شام تک اگر انسان دیکھ لے، 100 مرتبہ اگر بولتا ہے تو 50 مرتبہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ 50 مرتبہ اتنا بولتا، بڑ بڑ، پتہ ہی نہیں ہے زبان ہوٹوں پہ چاٹتا چلا جا رہا ہے، اور بڑ بڑ۔
خشکی پپڑی جم گئی پپڑی، اس میں 50 مرتبہ جھوٹ کم سے کم۔ تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا اس میں ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میری بات ہو پلٹا دو، ان کی ہو پلٹا دو، زیغم صاحب کی ہو پلٹا دو، یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جس پہ اگر اللہ کی صبح سے شام تک 50 لعنتیں برس جائیں، 50 لعنتوں کے ہار پڑ جائیں، توق پڑ جائیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ۔ کبھی سوچا ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو جو ہے نا، یہ زبان مروا کے چھوڑے گی۔ آئے ہائے، بزرگان دین نے روزے رکھے، روزے کم بولنے کے روزے۔ توبہ توبہ، نبی نے فرمایا کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ذرا سوچ تو دیکھو کتنی بدل چکی ہے۔ بچہ اگر رو رہا تو روتے روتے اسے یہ خیال قرآن کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بچے کو کہیں نظر نہ ہو گئی ہو، میرے بچے کو اللہ جانے کیا پریشانی ہے۔ 8 مرتبہ سورہ عصر اگر پڑھ کے دم کر دیتی، یا 29ویں سپارے کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ 11 مرتبہ اگر پڑھ کے پھونک دیتی تو اس سے نظر بد ہٹ جاتی اور بیماریاں دور ہو جاتی، بچہ چپ ہو جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر کہاں ہر ہر کریے گود میں بچہ، ہر ہر، جب ہر، اللہ برکت فرمائے، جب ہر ہر سے بھی نہیں چپ رہا نا تو کہہ رہی چپ جا، دیکھو بندر آ رہا، بندر دیکھو، بلی آ رہی ہے، اب بھی جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے۔ سچ نہیں بول رہی، نہیں بات صحیح جائز ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی اصلاح ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ کون ماں